اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اس سے پہلے والی گفتگو میں یہ بات ہوئی تھی کہ پروردگار متعال کی جانب سے اصحاب کہف کے لیے کیا خاص رحمت تھی اور غار کس جگہ پر واقع تھا۔ ان آیتوں میں پروردگار متعال اصحاب کہف کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہم فتیۃ، وہ جوان تھے، کہ یہ بات گزر چکی کہ امام نے فرمایا وہ جسمانی اور عمر کے لحاظ سے جوان نہیں تھے بلکہ ایمان اور تقوی کے لحاظ سے جوان تھے، اور خدا قرآن میں ان کو جوان کہتا ہے کہ جن کا ایمان جوان ہوتا ہے، جن کا تقوی اور جن کا جذبہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے ممکن ہے وہ ضعیف ہو، لیکن عمر کے لحاظ سے اگر جوان ہو لیکن ایمان ضعیف ہو تو وہ خدا کی نگاہ میں ضعیف ہے۔ کہ اصحاب کہف جوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ کہ قرآن مجید میں جب بھی آمنو با کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایمان ہے جو خدا کو پسند ہے، خدا اس ایمان کو پسند فرماتا ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، مراتب ہیں، ہر ایمان خدا کو پسند نہیں آتا، اسی لیے اسی قرآن میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، یعنی تم ایمان لائے ہو لیکن یہ ایمان مجھے پسند نہیں ہے، اے ایمان لانے والو آمنو، ایمان لے آؤ۔ لیکن اصحاب کہف کے متعلق جب فرماتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ اصحاب کہف ایمان لائے تھے اور ایمان لاؤ، بلکہ کہتے ہیں آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، یعنی ان کا ایمان واقعاً ایمان تھا جو مجھ خدا کو پسند ہے، اس کا یہ ایمان۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اس کے بعد ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، یعنی ایک ہدایت وہ تھی جو ایمان کے بعد ہے، پہلے ایمان ہے پھر ہدایت ہے، اور ایک ہدایت وہ تھی جو ایمان سے پہلے تھی۔ ایمان سے پہلے جو ہدایت ملی اصحاب کہف کو جس کی وجہ سے وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایک اور ہدایت ان کی منتظر۔ اس کا مطلب دو ہدایتیں ہمارے پاس ہیں جس سے کہا جاتا ہے ہدایت عام اور ہدایت خاص، ایک رحمانیت ہے ایک رحیمیت ہے۔ ایک وہ ہدایت ہے جو سب کو ملتی ہے، ہر انسان کو ملتی ہے، ظالم کو بھی ملتی ہے، عادل کو بھی ملتی ہے، بادشاہ کو بھی ملتی ہے، فقیر کو، سب کو ملتی ہے۔ اس ہدایت سے جو استفادہ کر لیتا ہے پھر وہ ہدایت خاص میں چلا جاتا ہے، ویسے جیسے ایک دروازے سے نکل کر انسان دوسرے دروازے کی سمت جاتا ہے، ہدایت عامہ سے نکل کر ہدایت خاصہ کی طرف انسان سفر کرتا ہے۔ اسی لیے جو اس ہدایت اولی کو یعنی پہلی ہدایت عامہ کو قبول نہیں کرتا تو وہ ہدایت خاص کی طرف نہیں جا سکتا، یعنی نہیں جا سکتا اس وجہ سے نہیں جا سکتا کہ اس نے پہلی ہدایت کو قبول نہیں کی، ویسے جیسے انسان دوسرے دروازے سے باہر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک پہلے دروازے کو کراس نہ کر لے۔ تو یہ ایک تکوینی امور ہے، یہ ایک واضح سی بات ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف نے ہدایت ایمان کے بعد وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ کہ ہدایت میں اضافے سے مراد یہ ہے اب وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں انہیں معلوم ہے کہ خوشنودی خدا کہاں پر ہے۔ انسان بعض اوقات کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، انسان بعض اوقات کچھ ایسے کام کرتا ہے جو مباح ہوتے ہیں، نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اصحاب کہف وہ کام کرتے تھے جو ہمیشہ خوشنودی خدا کا سبب بنتے تھے۔ کیونکہ پروردگار نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ کیوں اضافہ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ کیوں ایمان لے آئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس ہدایت اولیہ یا ہدایت عامہ کو قبول کیا جو ہم سب کے لیے ہیں، جو فقط ان کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے قبول کیا تو اس سے بالا مرتبے پر خدا نے پہنچا دیا، وہاں سے پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ تو یہاں اس وقت تک انسان جب آگے جاتا ہے جب خود سے پہلا قدم خود اٹھائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا تو وہ مزید خدا انہوں نے آگے بھیج دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ تیسری منزل ہے، ہم نے ان کے قلوب کو پکڑ لیا، ہم نے ان کے قلوب کو تھام لیا، ہم نے ان کے قلوب میں ایک اطمینان نازل کر دیا۔ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے بہت اہم کام کرنا تھا، ایمان لے آئے، ایمان بھی خدا کو پسند ہے، ہدایت بھی مل گئی، ہدایت میں اضافہ بھی ہو گیا، لیکن آگے ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے قیام کرنا، اپنی قوم کے سامنے قیام کرنا، کھڑے ہو جانا۔ اسی لیے خدا فرما رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے قلوب کو تھام لیا۔ کیونکہ آگے ایک اہم ترین ذمہ داری تھی ان کی، وہ کیا تھی؟ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اپنی قوم کے سامنے انہوں نے قیام کیا، کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اصحاب کہف کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے قیام کیا، جبکہ انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو قتل نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، اسلحہ نہیں اٹھایا، کسی کو انگلی بھی نہیں، ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر بھی خدا نے کہا کہ انہوں نے قیام کیا۔ کیونکہ اپنے نظریات کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے توحیدی افکار کے ذریعے سے
پوری قوم میں وہ تبدیلی لے آئیں. اسی لیے قرآن کی نگاہ میں قیام ایک عمومی ہے. امام حسین کا بھی قیام ہے, امام حسن کا بھی صلح قیام ہے قرآن کی نگاہ میں, کیونکہ انہوں نے اپنے افکار سے تبدیلی لائیں. تو اس وجہ سے پروردگار متعال نے یہاں پر اصحاب کہف کے قیام سے تعبیر کیا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. فقالوا, اور اعلان کیا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. تم جو جھوٹے خداؤں کو مان رہے ہو نا, یہ ہمارا رب نہیں ہے. جس نے آسمان کو بنایا, جس نے زمین کو بنایا, وہ ہمارا رب ہے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے قوم اصحاب کہف میں بہت ساری مشکلات تھی. وہ جھوٹ بھی بولتے تھے, غیبت بھی کرتے تھے, گانا بھی سنتے تھے, سود کا مال, حرام کا مال کھاتے تھے, رقص اور موسیقی کی محفلیں سجاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اصحاب کہف نے کسی چیز پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, کسی چیز کو نہیں کہا, توحید سے بات شروع کی. ربنا رب السماوات والارض. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کی توحید صحیح ہو جائے, کسی کا نظام فکری جو سوچتا ہے وہ, اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں بندہ خدا ہوں, خدا کی عبادت کرنے, اس کی بندگی کرنے آیا ہوں, جب اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا تمام بعد والے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا, اسی لیے توحید کو المسئلہ کہا گیا ہے, مسئلے کی ماں ہے یہ. یہاں اگر انسان کو صحیح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس عالم میں کیا کرنے آیا ہے, تو بعد کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم سب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم فروعات سے کام شروع کرتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹی حجاب کر, حجاب کر, حجاب کر. بیٹے سے کہتا ہوں نماز پڑھ, نماز پڑھ, نماز پڑھ. یہی بیٹا میرے سامنے حجاب کرتا ہے, میری بیٹی میرے سامنے حجاب کرتی ہے. بیٹا نماز پڑھتا ہے, بیٹی حجاب کرتی ہے. لیکن جب یہ باہر چلے جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں یا دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, تو وہ اب بیٹا نہ نمازی رہا نہ بیٹی محجبہ رہی. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں کل تک 20 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا, اب نماز نہیں پڑھ رہا؟ کیوں میری بیٹی اتنے عرصے تک حجاب کرتی رہی, اب جب دوسرے ملک چلے گئی, غرب میں چلے گئی, ایسی یونیورسٹی میں چلے گئی, تو اب حجاب نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے, اصحاب کہف کی سیرت میں اس کی وجہ ہے کہ دیکھو تم نے اس کی توحید کو مضبوط نہیں کیا, تم نے فروعات سے کام شروع کیا, ہم اصول دین سے کام شروع کر رہے ہیں. تم نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا نماز پڑھ, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں, کس کی عبادت کرنے اس عالم میں آئے ہو. بیٹی سے صرف یہ کہا کہ حجاب کر, وہ بیچاری ڈر سے, خوف سے, ادب کے ذریعے, کسی بھی احترام کی وجہ سے میری بات مانتی تھی. لیکن جب مجھ سے جدا ہوئی تو سارے کام چھوڑ دیے. لیکن جب وہ خدا سے منسلک ہو جائے گی تو خدا سے کبھی وہ جدا نہیں ہو پائے گی. اصحاب کہف کی سیرت میں یہ عملی نمونہ ہے کہ جب کام کرنا شروع کرو تو توحید سے شروع کرو, اصول دین سے شروع کرو. اگر وہ کسی کا صحیح ہو گیا, اس کے بعد تمام مسائل خود بخود آ کر صحیح ہو جائیں گے. وہ انہوں نے قیام کیا. اسی لیے آپ دیکھیں خدا نے کتنا خوبصورت لفظ کہ اصحاب کہف کو کہا گیا انہوں نے قیام کیا اور اپنی قوم کے سامنے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہ, ہم اس کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتے, کسی اور کو نہیں پکارتے. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم حق سے دور ہو گئے. شطط کہتے ہیں عربی زبان میں, جیسے شط الفرات کہا جاتا ہے کہ فرات کا کنارہ, ساحل. شططا کا معنی ہے حق سے جو دور ہو جائے, حق کے کنارے پر آ جائے, حق سے دور ہو جائے. اصحاب کہف کہنے لگے اگر ہم نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا تو سارے راستے ہم نے پھر چھوڑ دیے, لیکن اس راستے پر اگر ہم گامزن رہے تو پھر سارے راستے پر ہم گامزن رہے. یہاں پر دیکھیں انہوں نے تقیہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ تقیہ ہوتا ہے انسان اپنی جان کو بچائے اس وقت کہ جب اگر اپنی جان کا بچانا زیادہ ضروری ہو. لیکن جب دین کا بچانا زیادہ ضروری ہو, جب نظریات کا بچانا زیادہ ضروری ہو, جب افکار کا بچانا زیادہ ضروری ہو, جب ہدایت دینا زیادہ ضروری ہو, تو پھر تقیہ کی بات نہیں آتی, بلکہ اپنی جان کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.